پرشین گلف یا خلیج فارس ایک ایسا خطہ ہے جس نے صدیوں سے عالمی معاملات میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ عربین پیننسولا یعنی کہ جزیرہ نما عرب اور جنوب مغربی ایران کے درمیان واقع خلیج فارس 8 ممالک سے گھرا ہوا پانی کا ایک حصہ ہے۔ ہر ملک کی اپنی تاریخ اور ثقافتیں ہیں۔ بین الاقوامی سیاست سے لے کر عالمی اقتصادیات تک ہر ایک چیز کو خلیج فارس نے متاثر کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم خلیج فارس کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ خلیج فارس کی اہمیت صرف راتوں رات نہیں پھیلی بلکہ اس کی جڑیں قدیم زمانے تک تلاش کی جا سکتی ہیں۔ دولت کو مشرق سے مغرب تک پہنچانے میں خلیج فارس کا مرکزی کردار ہمیشہ سے رہا ہے۔ فارسیوں اور رومیوں سے لے کر عثمانیوں اور انگریزوں تک کی طاقتور سلطنتوں نے اس خطے پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماضی کی ہر سلطنت نے اس خطے کی ثقافت اور تاریخ کو تشکیل دینے میں اپنا نشان چھوڑا ہے۔ یہ ایک ایسا سنگم تھا جہاں مشرق اور مغرب ملتا تھا۔ اتنی بھرپور تاریخ کے ساتھ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ خلیج فارس کا خطہ آج بھی نمایاں ہے۔ 20ویں صدی کی شروعات میں ایک قیمتی وسائل تیل کی دریافت کے ساتھ خلیج فارس کی حقیقی اہمیت عالمی دنیا میں ابھرنے لگی۔ یہ کالا سونا بنجر صحرائی ریت کے نیچے پایا گیا تھا جس نے ایک حیران کن دولت کا انکشاف کیا جو اس خطے کی اہمیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ سن 1908 میں جیولوجسٹ کے ایک گروپ میں جارج رینالڈز کی قیادت میں اس وقت کے فارس اور آج کے جدید دور کے ایران میں تیل کی تلاش شروع کی۔ یہ اہم واقعہ خلیج فارس کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوا۔ دنیا کی صنعتی طاقتیں اپنی معیشتوں کو ایندھن دینے کے لیے وسائل سے مالا مال اس خطے کی طرف اپنی نظریں دوڑا رہی تھیں۔ ہر ایک نئی دریافت عالمی سطح پر خلیج فارس کی پوزیشن کو مزید مستحکم کر رہی تھی۔ خلیج فارس کی معیشت جو کبھی بنیادی طور پر پرل ڈائیونگ اور ماہی گیری پر مبنی تھی اب ایک ڈرامائی تبدیلی سے گزر رہی تھی۔ تیل کی آمدن تیزی سے ترقی اور خوشحالی کا باعث بننا شروع ہو گئی تھی۔ فلک بوس عمارتیں کیچڑ اور مٹی کے مکانات کی جگہ لے رہی تھیں۔ تیل کی دریافت سیاسی منظرنامے کو بھی نئی شکل دے رہی تھی۔ اب صنعتی قومیں اپنی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے خلیج فارس کی ریاستوں کی طرف رجوع کر رہی ہیں۔ مختلف اتحاد بن رہے ہیں اور نئے معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہیں۔ خلیج فارس کا اثر و رسوخ عالمی امور پر مسلسل بڑھ رہا ہے، تاہم یہ نئی دولت اور طاقت اندرونی اور بیرونی تنازعات بھی سامنے لا رہی ہے۔ یہ خطہ جغرافیائی سیاسی تناؤ کا ہمیشہ سے مرکز رہا ہے اور اکثر اس میں سپر پاورز شامل رہی ہیں۔ ان چیلنجز کے باوجود خلیج فارس کی ریاستیں ترقی کی نئی منزلیں طے کر رہی ہیں۔ وہ اپنی تیل کی دولت کو مختلف شعبوں میں لگا رہے ہیں۔ نئی یونیورسٹیاں اور ٹیک صنعتیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ تاریخ اور وسائل سے مالا مال یہ خطہ معاشی اور سیاسی طاقت کا مرکز بن چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا عروج کسی طوفان سے کم نہیں رہا۔ وہ عالمی سطح پر کلیدی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ یہ قومیں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں اور مضبوط معیشتیں بنا رہی ہیں۔ اب یہ ریاستیں صرف تیل پر انحصار نہیں کرتی۔ دبئی کی اسکائی لائنز اور سعودی عرب کے ویژن 2030 اپنی قوم کو عالمی سرمایہ کاری پاور ہاؤس میں تبدیل کرنے کا ثبوت ہیں، بلکہ ریئل اسٹیٹ، سیاحت، ٹیکنالوجی اور رینیویبل انرجی میں شامل ہو چکی ہیں۔ خلیج فارس کی چھوٹی قومیں جیسے قطر اور بحرین بھی اپنی پہچان بنا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر قطر فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کرنے والا بڑا کھلاڑی بن گیا ہے۔ دوسری طرف بحرین اپنے بینکنگ سیکٹر اور فارمولا 1 گرینڈ پرکس کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ قومیں تیزی سے خطے کے گرد اپنا بیانیہ تشکیل دے رہی ہیں۔ خلیج فارس کی ان قوتوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ صرف تیل کی دولت سے مالا مال ممالک ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر متحرک اور بڑے بااثر کھلاڑی ہیں۔ ایک اہم تجارتی راستے سے عالمی پاور ہاؤس تک خلیج فارس کی اہمیت ناقابل تردید ہے۔ خلیج فارس بظاہر ایک چھوٹا سا پانی کا ٹکڑا عالمی معاملات میں ایک ٹائٹن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے خاص محل وقوع نے اسے ایک اہم تجارتی سنگم بنا دیا ہے۔ آج خلیج فارس کی قومیں عالمی سطح پر کلیدی کھلاڑی ہیں جو سیاست، معاشیات اور یہاں تک کہ ثقافت کو بھی تشکیل دے رہی ہیں۔ اس گلوبلائز دنیا میں جہاں وسائل اور اثر و رسوخ واضح طور پر ہیں، وہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ خلیج فارس کا خطہ پوری دنیا کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔